نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين احباب سی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا فضل، اس کا احسان کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی سعادت بخشی۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں ہر جمعہ پر اپنی جبینوں کو اپنی بارگاہ میں جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلسل پچھلے کئی جمعۃ المبارک سے اصلاحی بیان سے ہٹ کر ربیع الاول شریف کی مناسبت سے تقریباً 8-9 جمعۃ المبارک سے حضور کی شان، عظمت، کمالات، معجزات، محبت اور عشق کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے گوشت گزار کی ہے۔ آج بھی اسی تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے چند ایک باتیں آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا ادب، احترام، حضور کی دربار کا کے آداب جو ہے وہ چند ایک باتیں میں بیان کروں گا۔ رب العالمین میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ یاد رکھیے، ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد سب سے جو افضل عمل ہے وہ ہے ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح ادب رسول بھی امت پر فرض ہے۔ تسبیح، تحلیل، تکبیر یہ بعد میں، ادب رسول پہلے۔ دلیل اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا۔ آگے جا کر فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اب ان آیات بینات پہ آپ توجہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے جو بات سب سے پہلے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ فرمایا سب سے پہلے تو تم یہ کرو لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے۔
اگلی صفحے چاہ دو کوئی گل نہیں یہ سیٹاں کوئی مختص کرو گی مسجد کے اندر جتنے جناب ہے اب وہ ایک اتنے جگہ رکھ دے مسلح کی چاہ دو کچھ جگہ رکھ دے بس ایک جگہ رکھ دو باقی بیٹھ دو مسجد میں یہ نہ سمجھا کرو کہ اتنے فلانا چودھری صاحب پاس کی اتنے فلانا کی جگہ نہیں مسجد میں جہاں جگہ ملے آپ کو وہی بیٹھ جائے کریں اچھا جی لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ توجہ فرمانا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ ایمان لانے کے بعد پھر تسبیح نماز ذکر فکر نہیں فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم میرے نبی کی تعظیم بھی کرو اور میرے نبی کی تکریم بھی کرو وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ میرے یار کے دربار کے ادب احترام یہ تمہارے اوپر ضروری ہے تعظیم نبی ضروری ہے پھر جب تمہارے اندر تمہارا دل حضور کے عشق سے حضور کی تعظیم سے منور ہو جائے گا اب تم نے کیا کرنا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اب دن رات میری تسبیح کرو مجھے سجدے کرو ایک تو تمہارے دل میں میرے نبی کا نور اور عشق ہوگا پھر اس کے بعد جب تم سجدہ کرو گے اللہ فرماتا ہے میں تمہارے لیے جنت کو واجب کر دوں گا اس ترتیب کو تھوڑا ذہن میں رکھے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ پھر اس کے بعد ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ نبی کی توقیر نبی کی تعظیم یہ ضروری ہے پھر وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اب بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح شام رات دن ہر وقت اب تم نے میری تسبیح کرنی ہے میری تسبیح کا فائدہ اس کو ہوگا جس کے دل میں دو چیزیں ہوں گی ایک ایمان اور ایک میرے نبی کا ادب اور احترام توجہ ہے یہ بنیاد فکرہ یہ ضمن آیت کریمہ آ گئی میں نے جو آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا شان نزول یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والو تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہو اس کا شان نزول نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں صاف ظاہر ہے اپنے بھی بیٹھتے صحابہ اور باہر کے لوگ بھی آتے کوئی پینڈو کوئی دیہاتی کوئی عربی دور دراز سے آتے جن بیچاروں کو حضور کے دربار کا حضور کے پاس بیٹھنے کا ادب احترام پتہ نہیں ہوتا تھا بیچارے پہلے دن آئے ہوتے حضور کی بارگاہ میں اور آ کر اپنی آوازوں کو حضور کی آواز سے بلند کر دیتے یہ دیکھو نا جو آدمی مسلسل ہمارے پیچھے جمعہ پڑھتا ہے ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے ہماری طبیعت کا پتہ ہے وہ جب بھی بات کرے گا نا ہاتھ باندھ کے کرے گا مفتی صاحب یہ چیز ہے آپ یہ آہستہ بات کرے گا بڑے آداب و آداب کے ساتھ لیکن جڑا پہلی والی آیا بدو اے رابی انہیں دروازے تک کھانے مولوی صاحب توجہ نہیں فرمائے اے ادھر آؤ میری بات سنو اب اس بیچارے کو کیا پتا وہ پہلی مرتبہ آیا ہے جیسے دنیا میں جب کوئی پیر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں بیٹھنے والا پیر ہو لیکن مرید دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے دروازے پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے یہاں بیٹھنا ہے تم نے یہ کام کرنا ہے یوں بیٹھنا ہے یوں نہیں بیٹھنا کرتا ہے کہ نہیں تم نے یہ سوال کرنا ہے یہ سوال نہیں کرنا آہستہ بولنا ہے پیر صاحب بیٹھے ہیں یا کوئی شاگرد کہتا ہے استاد صاحب بیٹھے ہیں تھوڑا ادب احترام کے ساتھ بیٹھے دنیا میں جب استاد بیٹھتا ہے ادب شاگرد لوگوں کو بتاتا ہے دنیا میں جب پیر بیٹھتا ہے لوگوں کو ادب احترام کون سکھاتا ہے مرید سکھاتا ہے جب مسجد نبوی شریف کے منبر پر میرا نبی بیٹھا لوگوں کو ادب سکھانے والا کوئی مرید نہیں تھا رب تھا
اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا جب میرا محبوب بیٹھا ہو اور میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر لوگ کہیں اونچا گفتگو نہ کرے، اے جبریل جاؤ قرآن مجید کا حصہ لے کر جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند نہ ہو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو تمہاری آواز بلند ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا اگر تم نے میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر دیا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہارے سارے اعمال، نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، صدقاتیں برباد کر کے رکھ دوں گا اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھنا کہ نمازیں کتنی ہے، یار میں بھی آنکھ نہ دیکھی مطلب من سے کافر ہو کے اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے سارے اعمال برباد کر کے رکھ دوں گا اگر صرف تمہاری، یہ بھی ایک گستاخی کی نہیں، توجہ فرمایا، بات گستاخی کی نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند کی ہوئی ہے، اس بات پہ اللہ فرماتا ہے میں تمہارے سارے اعمال برباد کر دوں گا اور تمہیں شعور بھی بڑے آگے ہے ساڑھے نال، تب پتہ بھی نہ لگسی، توجہ ہے یہ کوئی نہیں۔ یہ آیت کریمہ جب جناب جبریل لے کر حاضر ہوئے، جناب صدیق اکبر چیخیں مارنے لگے کہ کہیں ہماری، کیونکہ بیٹھے ہوئے تو ہم ہوتے ہیں نا، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، جو کہ جو حضور کے ارد گرد بیٹھتے ہیں وہ تو ہم بیٹھتے ہیں، صدیق اکبر کی چیخیں نکل گئی، کہیں یہ آیت ہمارے بارے میں نازل تو نہیں ہوئی، عمر رو رہے تھے، عثمان رو رہے تھے، مولا علی رو رہے تھے، صدیق اکبر اس کے بعد جب بھی بات کرتے لوگوں کے کانوں میں بات کرتے تھے، جب حضور بیٹھے ہوتے جب بھی بات کرتے تو لوگوں کو وہ تو پہلے ہی پست آواز میں کرتے تھے، لیکن جب آیت آ گئی اب تھوڑا اور چکنے ہو گئے، اب جب بھی بات کرتے تو کانوں میں بات کرتے۔ حضرت عمر رو پڑے، کنکری اٹھائی، پتھر زمین سے اپنے منہ میں رکھ دیا، عمر یہ کیا کرنے لگے ہو؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے، جب منہ میں کنکری ہوگی زبان کے نیچے چلو احساس ہوگا کہ عمر اونچا نہیں بولنا، توجہ ہے یہ کوئی آپ بتا دی۔ ایک صحابی تھے، ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت ثابت بن قیس انصاری، ان کا نام تھا، او ذرا ڈورے یار اے سن دے کھٹم، حضرت ثابت بن قیس انصاری صحابی سنتے کم تھے، تو جیڑا بندہ ہو گئے نا ڈورا، اور ایک دا خود کھٹ سن دے، دوجا جڑے پہلے بولے سی وہی اونچا بولے سی، کیوں وہ آدھے جی میں گھٹ سننا میری گھٹ سن دے اسے، ایک عادت ہوتی ہے، جیڑا بندہ ڈورا ہے وہ اور اونچا بولے سی۔ یہ جب حضور کے پاس بیٹھے ہوتے تھے نا، اگر کوئی بات ہوتی ہے کوئی اونچا کہتے، حضور آپ نے کیا فرمایا تھا؟ توجہ ہے یہ کوئی نہیں، سینے میں عشق ہے، وہ اپنی جگہ سینے میں محبت تو تھی نا، لیکن چونکہ وہ سنتے کم تھے اس لیے بولتے بھی اونچا تھے، لیکن جب ہی آیت آ گئی کچھ صحابہ نے ان کی طرف دیکھا کہ اونچا کا یہ بولے دینا، توجہ نہیں کرتا، اونچا تو یہی بولتے ہیں، ان کی طرف دیکھا، ان کو بھی شک پڑ گیا کہیں آیت میرے بارے میں نازل تو نہیں ہوئی، کیونکہ میری ہی آواز ہوتی ہے جو حضور کی آواز سے بلند ہو گئی، کھڑ گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے عشق تیرے صدقے، اتنا عشق تو ان کو تھا ہی پہلے سے، کھڑ گئے، وہ گھر کے پچھلے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر دیا، بکھرے ہوئے بال اندر سے کنڈی لگا دی، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، میرے سارے اعمال برباد ہو گئے، میری ہی آواز تھی جو اللہ کے رسول کی آواز سے بلند ہوئی ہے، میرا تو کباڑہ ہو گیا۔ 3 دن تک ثابت بن قیس انصاری
مسجد نبوی شریف میں نہیں آئے. ایک دن اللہ کے رسول نے غلاموں کے چہرے کی طرف دیکھا. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. حضور نے فرمایا ہمارا یار ثابت کدھر گیا؟ عرض کی حضور 3 دن ہو گئے، وہ تو گھر میں ہے، اپنے آپ کو اس نے بند کر دیا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، رو رہا ہے. کیوں یا رسول اللہ؟ یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے میرا تو کمال ہو گیا. حضور نے فرمایا وہ کتنا سادہ سا انسان ہے، جاؤ اسے میں محمد کا پیغام دے کر بلا کے آؤ. جب صحابہ گئے، دروازہ اندر سے بند تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، میرے تو سارے عمل ہی برباد ہو گئے، میری زندگی کا مستقبل جو ہے وہ تو سارا تاریخ ہو گیا. صحابہ نے کہا تو آؤ تو صحیح، حضور تجھے بلا رہے ہیں. اب وہ جب آئے مسجد نبوی شریف میں، نگاہ اٹھی، میرے حضور کا چہرہ دیکھا، اور ایک آنکھ کا مول 1.25 لاکھ ہو گیا. پورا یار تو رات کی بڑھ سی، میرے حضور کا چہرہ دیکھا، مزید چیخ پڑے. حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہا ثابت ادھر آؤ، قریب آئے. حضور نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا. اگر درد سننے والا ہی کوئی دل بھر ہو تو پھر حال دل سنانے کا اور مزہ آتا ہے. سفنے دے وچ ماری ملیا اتے گل وچ پا لئیاں باواں، ڈردی ماری اکھ بھی نہ کھولا، کدھرے پھر بچھڑ نہ جاواں. ظاہر حضور کو چمٹے ہوئے ہے. حضور نے ظاہر کو پیچھے کیا، کہا ظاہر تو ہی کمال کرتا ہے. یہ آیت تیرے بارے میں نازل ہوئی ہی نہیں ہے. اللہ کو پتا ہے، کیونکہ رب کو پتا ہے کہ تو کم سنتا ہے، اس لیے زیادہ تیری آواز نکل جاتی ہے. یہ آیت تیرے بارے میں نہیں ہے تو پھر حضور میرے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا ثابت بن قیس جا، اس زبان سے تجھے 3 خوشخبریاں ملتی ہیں. انعام ہے تیرا. 3 خوشخبریاں حضور نے، کیونکہ وہ رو رہے تھے، اور جب کوئی روئے تو حضور اس کی کیسی مدد فرماتے ہیں. حضور نے فرمایا ثابت تیرے لیے 3 خوشخبریاں. حضور کون سی؟ فرمایا پہلی خوشخبری یہ ہے تیری زندگی کے جتنے دن گزریں گے عزت کے ساتھ گزریں گے. تو جو نہیں فرمائی آپ نے، چونکہ انہوں نے تو اپنے آپ کو بند کر دیا تھا نا. زندگی کے جتنے دن گزریں گے عزت کے ساتھ. نمبر 2، جب تو مرے گا عام موت نہیں مرے گا، شہادت کی موت تجھے عطا ہوگی. نمبر 2، موت کون سی بنا؟ شہادت کی. اور نمبر 3، اللہ تجھے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا. صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ثابت بن قیس کی جو زندگی تھی، ٹھاٹ باٹ کی زندگی، مال و دولت، آسائش، دولت کی فراوانی، عزت کے ساتھ زندگی گزری. جب راستے میں چلتے تھے لوگ کہتے تھے جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے ثابت بن قیس کو دیکھے. عزت والی زندگی بھی اور جنت کا سرٹیفکیٹ بھی. اور نمبر 3، حضور نے فرمایا تھا جب تو مرے گا تو شہادت کی موت مرے گا، تجھے شہادت نصیب ہوگی. جنگ یمامہ جو منکرین ختم نبوت کے خلاف تھی، وہ جنگ جاری تھی. یہ بھی اسی جنگ میں جو ہے وہ تھے. سارے صحابہ کچھ پیچھے ہٹنے لگے. انہوں نے سب کو جذبہ عطا کیا، کہا آگے بڑھو، اللہ کے رسول کے اس جذبے کو یاد کرو. اگر تم نہیں جاتے نہ جاؤ، اکیلے کود پڑے جنگ میں. دشمن زیادہ تھے، لہذا یہ جاتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش فرما لیا. حضور کا یہ فرمان بھی حق ثابت ہوا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، دربار رسالت کے آداب میں سے یہ ہے کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو. ہارون الرشید بادشاہ گزرا ہے. جب وہ امام مالک کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں مواجہ شریف کے سامنے آیا، اس کی آواز بلند ہونے لگی. اللہ اکبر. امام مالک نے ٹوکا اسی وقت، کہا ہارون الرشید تو کیا سمجھتا ہے کہ حضور دنیا سے چلے گئے؟ فرمایا آج بھی حضور زندہ ہے، آواز اپنے نیچے کر. توجہ نہیں فرمائی. اور یاد رکھیے میری یہ بات،
آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی، یہ جو آیت ہے حضور کی ظہری زندگی میں تھی، اب تو حضور دنیا سے بظاہر پردہ فرما کر قبر انور میں تشریف فرما ہے، ہن جینے پر سے بولی رکھوں نہیں، توجہ فرمایا۔ یہ آیت آج بھی عمل کرنے کے لیے ہے، یہی وجہ ہے۔ اب اس کا ثبوت دور تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کا دور، اس سے پہلے جناب صدیق اکبر کا دور، پھر حضور کا دور مبارک۔ تو حضور ظاہری طور پر تو قبر انور میں تشریف فرما ہے، پردہ فرما گئے۔ حضرت عمر نے مسجد نبوی شریف میں دو بندوں کو دیکھا، وہ بلند آواز سے باتیں کر رہے تھے، ان کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب ان کی آواز بلند ہوئی، حضرت عمر نے ان کو دیکھا، آپس میں گپ شپ کر رہے تھے، کنکری اٹھائی زمین سے ان کو مارا۔ انہوں نے حضرت عمر کی طرف دیکھا، حضرت عمر نے اشارہ کیا کہ باہر آؤ، وہ باہر آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کہاں سے آئے ہو، کتوں آئے ہو، پہلی دفعہ آئے ہو تھا؟ انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے ہیں، اور آئے بھی پہلی مرتبہ ہے حضور کی زیارت کرنے کے لیے۔ کہا تم کیسے مہمان و میزبان کو تکلیف دے رہے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ تم اونچی آواز سے بات کر رہے ہو، حضور آرام فرما ہے۔ حضور آرام فرما ہے، تم اونچی آواز سے گفتگو کر رہے ہو، کیا تم نے ٹھیک ہے طائف کے ہو، کیا تم نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی؟ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ جب تم نے قرآن میں پڑھا تو جب تک نبی زندہ تھا تب بھی یہ آیت ہے، آج وہ قبر انور میں تشریف فرما ہے، اب بھی اس آیت پہ عمل کیا جائے گا۔ حضرت عمر نے ان کو روکا، کہا اگر تم مدینہ کے ہوتے عمر تمہیں کوڑے لگاتا اور تمہیں بتاتا کہ حضور کے دربار کے ادب کیا ہے۔ حضرت عمر ان کو روک رہے تھے کہ نہیں، پتہ چلا حضرت عمر کا بھی یہی عقیدہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ فرق یہ تھا پہلے غلاموں میں آ کر حضور غلاموں کو دیکھتے تھے، اب وہ کسی سے جھانک کر دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور کی جو قبر والی زندگی ہے نا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ، اس کا ترجمہ کا پتہ ہے، اے نبی آپ کی آنے والی ہر زندگی پہلی زندگی سے بہتر ہے، آپ کا ایک ایک لمحہ اگلی زندگی سے۔ حضور جب تک زندہ تھے ظاہری حیات کے ساتھ وہ بھی امت کے لیے بہتر، اور جب قبر انور میں تشریف لے گئے وہ لمحہ بھی بہتر، کیونکہ حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے حق میں بہتر ہے، میری موت بھی تمہارے حق میں۔ فرق کیا ہے؟ پہلے بظاہر آپ دیکھو نا، آپ بیٹھے ہیں، اے چاچا رمضان بیٹھے ہیں، اے صرف بیچ بیٹھے نا، اے بیچ بیٹھے مجمع دے، اے میرے کو دے دے بیٹھے، لیکن پیچھوں کیا چیزا پہ کوئی نہیں دے دے بیٹھے۔ جیڑا بیچ ہوگے نا، ان دی نگاہ ایک سائٹ تے ہوتی ہے کہ نئی سائٹ تے، ان دی نگاہ پر بھی کمزور ہے۔ جیڑا بیچ بیٹھے لیکن یہ اٹھی کے وہ کھڑکی کھول کے جھانک کے دیکھیں کہ وہ ساریاں کو دیکھ سکتے، وہ ساریاں کو دیکھ سکتے۔ ہمارا نبی آپ یوں سمجھیے وہ قبر انور میں تشریف لا کر جالیوں سے امت کو دیکھتے ہیں، وہ جو کھڑکی سے دیکھے وہ سب کو دیکھتا ہے۔ اچھا حضور کی قبر انور والی زندگی بہتر ہے، وہ کیوں؟ جب تک حضور زندہ تھے نا، حضور زندہ تھے، حضور کو عاشق بھی دیکھتے تھے کہ نہیں؟ جناب صدیق اکبر، عمر، عثمان والی اپنے بھی دیکھتے، پرائے بھی دیکھتے، مسلمان بھی دیکھتے، کافر بھی دیکھتے، عاشق بھی دیکھتے، منافق بھی دیکھتے۔ منافق بھی اپنی گندی نظریں کبھی کبھی حضور کے چہرے پر کر لیتے تھے، دیکھتے وہ بھی تھے جب تک زندہ تھے۔ عاشق بھی دیکھتے، منافق بھی دیکھتے۔ جب قبر انور میں تشریف لے گئے، اب رات میں تہجد کے وقت صرف عاشق ہی دیکھتے ہیں۔ اب حضور کو صرف عاشق ہی دیکھتے ہیں، منافق
کہ کبھی خواب میں حضور آ سکتے نہیں، کافروں کے خواب میں آ سکتے نہیں۔ اب پتہ چلا پہلے ہر کوئی دیکھتا تھا، اب صرف دیکھتے ہیں تو مہر علی جیسے دیکھتے ہیں، فرید الدین جیسے دیکھتے ہیں، معین الدین جیسے دیکھتے ہیں، علامہ اظہر جیسے دیکھتے ہیں، علامہ غزالی زمان جیسے دیکھتے ہیں۔ زندگی پھر وہ بہتر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پہلے ہر کوئی دیکھتا تھا، اب کوئی کوئی دیکھتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی آپ کا آنے والا ہر لمحہ پچھلے لمحہ سے بہترین ہے۔ تو جو ہے یہ کوئی نہیں۔ ادب دربار رسالت کے ایک دن میرے حضور بیٹھے ہوئے تھے، ادب کتنا! آپ سواری پر سوار تھے، گدھا مبارک تھا حضور کا، حضور اس پر سوار تھے۔ آگے جو گوہار پکڑ کے جا رہے تھے وہ صحابی تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے۔ وہ لگام پکڑ کے جا رہے تھے، منافقوں کا محلہ آ گیا۔ ایک نمازی، 5 وقت کا نمازی، اے بڑی ساری داڑھی تے جوفا ہوپا، وہ گھر کے بعد وہ کرسی سٹ کے بیٹھے تھیا۔ جب حضور کی سواری وہاں سے گزری نا، صاف ظاہر ہے جب سواری گزرتی ہے، پہلے زمانے میں یہی خچر گھوڑے گدھے یہی ہوتے تھے، دھول اڑی، مٹی اڑی، کچھ نہ کچھ اس بندے پہ جا کے پڑ گئی۔ اس نے کہا آذانی نتنو ہماری کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی ذرا ہوش کر کے چلیا کرو، تمہاری سواری نے میرے کو تکلیف دیتی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی، تمہاری سواری کی بدبو نے، اس کی مٹی نے مجھے تکلیف دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضور تو رحمت للعالمین ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں جو آگے لگام پکڑ کر میرے کو وقت بڑے چڑھے کہ پلٹ کے میں کو جواب دے وہاں، لیکن حضور نے فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے کو اندر وقت چڑھے کہ میں فوراً گئی ہوگی نبی سے کو گھر پہ آئے ہوگی، حاجت بھی ہوگی بات گاؤں میں چاہ کے آ گیا میں انہیں سیر تھے، کہا کیا کہ بھی میرے نبی کی سواری نے تجھے تکلیف دی ہے؟ بول دو صحیح کتے کتے اس معاملے میں بھی چپ رہنا یہ سب تو بڑی بغیرتی ہوتی ہے۔ کہا تو نے کیا کہا ہے کہ میرے نبی کے گدھے نے تجھے تکلیف دی ہے؟ سن، واللہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ بخاری کی الفاظ ہے لبول ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، وہ منافق نمازی بڑی داڑھی والے سن لے، میرے نبی کے گدھے کا جو پیشاب ہے نا وہ بھی تجھ سے خوشبو والا ہے۔ اندازہ لگے میرے نبی کے گدھے کا، گدھا نہیں پھر گدھے کا پیشاب اطیب ریحا منکا تجھ سے زیادہ خوشبو والا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس بندے نے حضور کی گستاخی کی تھی؟ نہیں، گدھے کی، کہ گدھے نے مجھے تکلیف دی ہے۔ لیکن صحابی جانتے تھے گدھا کس کا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی، تجھ سے در سے ہے سگ اور سگ سے ہے نسبت میری گردن میں ہے دور کا پٹا تیرا۔ آپ دیکھیں جس پھٹی پہ قرآن رکھا جاتا ہے اس کی تعظیم واجب ہے کہ نہیں؟ جس پھٹی پہ قرآن مجید رکھنے والی پھٹی، اگر کوئی بندہ پھٹی کو نیچے رکھ کے اوپر چڑھ کے وہ کوئی دیوار میں تیر ٹھوک رہا ہو، بندہ آئے گا اس سے ہوگا، تجھے شرم نہیں آتی کہ اسی کے اوپر قرآن رکھا جاتا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی۔ حالانکہ چڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے جس پھٹی پہ قرآن آئے، جس پر قرآن آئے اس کی تعظیم ہے، جس پھٹی پہ قرآن آئے قرآن اس پھٹی کی تعظیم ہے، جس پیٹھ پہ صاحب قرآن آئے، جس پیٹھ پہ صاحب قرآن ہو وہ ذات کا گدھا ہوتا ہے۔ مگر صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابی کہہ رہے ہیں اس گدھے کا جو پیشاب ہے وہ بھی تجھ سے خوشبو والا ہے۔ اندازہ لگے، پتہ چلا ذات کا نمازی ہو، بڑی داڑھی بھی ہو، لیکن محمد کا غدار ہے، وہ گدھے کے پیشاب سے بھی بدتر ہے، ذات کا گدھا ہے، مگر حضور کا وفادار ہے، وہ اس انسان سے افضل ہے۔
توجہ ہے یہ بڑی آپ حضرات کی. آگے چلیے. ایک شخص تھا جس کا نام تھا عروہ بن مسعود. کیا نام تھا؟ عروہ بن. تمام حضرات تعامل فرما دیا کرے کیونکہ بعد میں ٹائم بالکل مختصر ہوتا ہے. جتنا ہو سکتا ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے. اللہ اس کا رسول دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنا دے رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کر آپ تعاون فرما دیا کرے. اور الحمدللہ مسجد مدرسے کا کو ابھی ہمیں اشد ضرورت ہے سیمنٹ کی بوریوں کی. اور جس بندے کی لگ جائے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کرے. قیامت تک یہ لگی رہے گی. ایک بوری ابھی کل سے الحمدللہ پلستر کا کام شروع ہو چکا ہے. 2 دیواریں ہو گئی ہے. کل سے شروع ہوا ہے. آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں آپ اگر ایک بندہ بھی ایک بوری کی سیمنٹ بھی اگر آپ پہنچا دیں گے اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. اب میں یہ شروع کر دوں تو 5 منٹ تو لگ ہی جائیں گے لیکن میں چاہتا ہوں آپ بیان بھی سنیں. اس کے بعد اللہ رب العزت آپ کو تو کوئی آدمی خالی نہ رہے. 150 جتنا ہو سکتا ہے. اور بالخصوص ایک بوری آپ وعدہ فرمائیں انشاءاللہ ہم عطا کریں گے تاکہ یہ پلستر کا کام شروع ہو رہا ہے تاکہ جلد یہ پائے تکمیل کو پہنچے. ماشاءاللہ. ایک شخص تھا جس کا نام تھا عروہ بن مسعود. کیا نام تھا بلا؟ عروہ بن مسعود. یہ سفیر تھا قریش مکہ کا, کافروں کا بہت بڑا سفیر. بولتا تھکتا نہیں تھا. بولتا ظاہر ہے ہر ملک کی زبان سمجھتا تھا. سفیر جو تھا آخر تو جب حضور 1400 صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے کافروں نے کہا تو اس طرح کر جا چیک کر کے آپ بندے کتنے ہیں, اسلحہ کتنا ہے, ان کی تھوڑا جاسوسی کر کے آؤ. تو بچے ایک کوئی آپ بتا ان کی ذرا جاسوسی کر کے آؤ. عروہ بن مسعود بڑا چالاک تھا. وہ آیا حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کا ادب دیکھا, احترام دیکھا. 1400 صحابہ. عروہ کہتے ہیں میں نے پہلی مرتبہ یار کا چہرہ دیکھا چونکہ میں کافر تھا, دل میں کفر تھا. میں نے دیکھا کہ ان الشمس بین النجوم, لگتا یوں تھا جیسے ستاروں کی جھرمٹ میں 14ویں رات کا چاند بیٹھا. میں نے دیکھا. عروہ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا. 4-5 گھنٹے میں حدیبیہ کے مقام پہ رہا. واپس پلٹا جا کر ان کو خبر دوں. قریش کہنے لگے عروہ بتا کس طرح تو نے وہاں گیا ہے, کیا دیکھا ہے؟ کہا میری زبان خاموش. انہوں نے کہا پہلے کہیں جاتا تھا بولتا تھکتا نہیں تھا, آج تیرے منہ میں زبان ہی نہیں, بول. بالآخر عروہ جب بولا قریش مکہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کہا اے قریش مکہ تم نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ جاؤ چیک کر کے آؤ بندے کتنے ہیں, اسلحہ کتنا ہے, کیا ان کی جنگ کی تیاری ہے؟ کہا میں تو وہاں گیا ہوں نقشہ ہی کچھ اور تھا. کہا بتا. کہنے لگا وفدت, یہ بخاری کے الفاظ ہے, وفدت علی الملوک وفدت علی کیسر وکسرا ونجاشی واللہ ما رأیتمونی ملکا یعظم اصحابہ کما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اے قریش مکہ تم نے مجھے نجاشی کے دربار میں بھی بھیجا تھا, میں وہاں بھی گیا چیک کر کے آیا. کیسر کسرا بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں میں گیا ہوں اور جاسوسی کر کے آیا ہوں. میں نے ان کے جو باہر کے دروازے ہیں سونے کے تھے, میں نے سونے کے دروازوں کو دیکھا, ان کے سونے اور چاندی کے محلات کو دیکھا, تکیے سونے کے, بیڈ روم سونے کا. لیکن کسی کے غلام اپنے آقا کا اتنا ادب نہیں کرتے جتنا ادب محمد کے اصحاب حضور کا کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں گیا ہوں, ٹھیک ہے سونے کے دروازے نہیں, دروازے تو ٹاٹ کے ہیں مگر اندر سونا ہے, لوگ سونے کے ہیں. انہوں نے کہا کچھ جھلک تو دکھا. کہنے لگا اللہ اکبر. جب وہ بولتے ہیں نا گفتگو فرماتے ہیں, لہجہ بڑا فصیح البلیغ ہے, آواز پست ہے. 1400 لوگوں کو میں نے دیکھا, ایسے لگتا تھا جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں. میں نے یہ انداز کہیں نہیں دیکھا. جب وہ حکم دیتے کسی کو اذا امرہم, جب کسی کو کوئی کام کا حکم دیتے لگتا یوں تھا جیسے 1400 بھاگ پڑے ہوں. ایک بندہ حکم کر رہا ہے,
دنیا میں کیسر کسرا نجاشی بڑے بڑے قائد لیڈر حکمرانوں کو دیکھا ہے، اور جس بات کی وجہ سے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں نے دیکھا ان کی نماز کا وقت ہوا، پیغمبر اسلام نے برتن منگوایا وضو کرنے کے لیے۔ اب توجہ فرمانا، حضور نے برتن منگوایا وضو کرنے کے لیے، وضو کا پانی بھی وہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ جو پانی ان کے چہرے سے مس ہوتا تھا، 1400 صحابہ کا دو یک تقتلونا، لگتا یوں تھا جیسے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہو، جھگڑا کر رہے ہو۔ پانی کا ایک قطرہ جو وضو کا بچا ہوا ہوتا تھا، ان کے غلام زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ میں نے جب یہ عادت دیکھا، میری تو زبان بند ہو گئی۔ یہ بشر ہے یا کوئی نور ہے؟ توجہ نہیں فرمائی۔ اتھے فرق قرآن دے کھول سارے، تیری شان دیا نہ کوئی اور دکھا، تیری شان دا جنہیں کیتا مقابلہ، عاشقاں اصلی جوڑ دکھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، نہیں راتی پینگا شور دکھا، اللہ والیاں نے گل نہیں مکا چھوڑی، تو سہور بٹھا، کوئی آدھے نور ہے، کوئی آدھے بشر ہے، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دیں گے۔ انہوں کہنے لگا پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرتا تھا۔ اچھا آگے لفظ کہنے لگا ماں، یہ اب الفاظ توجہ فرمایا آپ میری طرف، ماں تنخما نخامتن الا وقعت فی کفی رجل منہم فغلق بہا وجہہ وجلدہ۔ ان کا نبی جب اپنے منہ سے لعاب دہن، تھوک مبارک، ایک ہے تھوک، لیکن بخاری میں تھوک کے الفاظ نہیں، بخاری میں ہے ما تنخم نخامہ، نخامہ کہتے ہیں بلغم کو، کسے کہتے ہیں؟ ایک کو دیئے تھوک، ایک کو دیئے بلغم۔ تھوک تینوں بھی بندہ نفرت کریں گے، لیکن بلغم سے نفرت اور زیادہ ہوتی ہے۔ تو مجھے ہے کوئی نہیں، کہا ان کا نبی جب اپنے بلغم مبارک، میں یہ بلغم کہہ رہا ہوں، تھوک کہہ رہا ہوں، میرے نبی کا تھوک یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، وہ تھوک نہیں، رحمت کی جھاگ ہے، وہ تو رحمت کی جھاگ ہے۔ جب وہ بلغم خارج کرتے ہیں منہ سے، الا وقعت فی کف رجل منہم، صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے کر فَدَلَقَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، اس نبی کے بلغم کو لے کر اپنے ماتھوں کا جھومر بنا لیتے تھے۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، اتنا قائد، اتنا لیڈر، اتنا رہنما، یہ کوئی انسان ہے یا آسمان سے اترنے والا فرشتہ ہے؟ اے قریش مکہ، میں نے وہاں جو حالات دیکھے ہیں، تم یہی کہہ رہے ہو نا ان کے ساتھ لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے، جنگ کریں گے، بندے کتنے ہیں، اسلحہ کتنا ہے؟ بندے بھی تھوڑے ہیں، اسلحہ تو ہے نہیں، لیکن اے قریش مکہ یاد رکھنا، جو اپنے نبی کا لعاب زمین پر نہیں گرنے دیتے، کیا خون زمین پہ گرنے دیں گے؟ کہا اپنا ارادہ واپس لو، اگر تم نے اس قوم کو چھیڑ لیا تمہاری بوٹیاں بوٹیاں کر لیں گے۔ اتنا عدد کہ وضو کا نیچے پانی بھی نیچے نہ گرنے دے، وہ لعاب دہن یا بلغم مبارک زمین پہ ڈالتا ہے۔ جس کا بلغم زمین پہ نہیں آنے دیتے، اس نبی کو زمین پر کیسے آنے دیں گے؟ قریش کے دل میں روب بڑھ گیا، کہا قریش کیا سوچ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیا سوچے؟ عروہ تو ہی بتا، کہا تم سوچو یا نہ سوچو، میں نے دل محمد عربی کو دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا تو نے کیا سوچا ہے؟ کہا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسی میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ کہا گیا تو تھا جاسوس بن کر، آیا ہوں اس محبوب کا محبوب بن کر۔ کہا اب میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، میں جو بات کر رہا ہوں، آج اگر ہم صرف یہ انگوٹھا چومیں، کیا چومیں؟ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہاں لکھا ہے؟ کیا صحابہ نے انگوٹھے چومے؟
چلو ہمارے لیے معیار تو صحابہ بن گئے، تو صحابہ کے لیے کیا معیار تھا؟ ان کے لیے بھی کوئی عشق کا پیمانہ ہوتا؟ اب صحابہ، یہ شفا شریف کی متعدد روایات ہے، جب ایک صحابی نے حضور کا خون مبارک پیا، توجہ نہیں فرمائی، جسم سے اجڑے پہلے زمانے جرمن میں دیا، خون مبارک پیا، ایک صحابی کو حضور نے فرمایا میرا پیشاب باہر پھانک کر آؤ، اس صحابی نے حضور کا پیشاب پی لیا۔ جب حضور کو پتہ چلا فرمایا جا 7 نسلوں تک تیرے پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم جب انگوٹھے چومتے ہیں یہ صرف عشق ہے، ادب ہے، رب رسول نے ہمیں حکم نہیں دیا، ہم اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں۔ اور بتاؤ کہتے ہیں کیا صحابہ نے کیا تھا؟ جواب یہ نہیں کیا تھا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کیا صحابہ نے یہ کام کیا تھا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمیں تو صحابہ کا کہتے ہو، صحابہ حضور کا پیشاب پی رہے ہیں کہ نہیں؟ بلغم لگا رہے ہیں کہ نہیں؟ مجھے بتاؤ کیا صحابہ کو حکم رب نے دیا تھا؟ توجہ نہیں فرمائی، کیا صحابہ کو حکم اللہ نے دیا تھا؟ جب اللہ نے نہیں دیا تو اتنے بڑے عاشق کیوں بن گئے؟ حضور کا تھوک مبارک وہ اپنے ماتھوں پہ سجا رہے ہیں۔ اچھا کیا رسول نے حکم دیا؟ کیونکہ صحابہ کے لیے تو پھر مستند دلیل اللہ اس کا رسول ہے، تو جب اللہ اس کے رسول نے حکم نہیں دیا تو صحابہ نے حضور کا بلغم ماتھے کی جھومر کیوں بنایا؟ وہ ان کا عشق تھا، یہ ہمارا ہے۔ آپ دیکھیں نام محمد، ادب احترام۔ عروہ بن مسعود نے کیا دیکھا؟ ادب دیکھا کہ نہیں؟ یا نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ نہیں۔ یا کوئی توحید کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں۔ ادب رسول دیکھا، دل سے کفر کٹ گیا، ایمان کا نور آ گیا۔ آج بھی اگر دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں نا، آپ نماز کے ذریعے نہیں کر سکتے، یاد ہے وہ تو عبادت ہے، وہ تو فرض ہے، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے۔ ادب رسول۔ امریکہ میں ابھی ایک اجلاس تھا، اجلاس، انہوں نے کہا پوری دنیا سے جو مسلمانوں کے ملک ہے نا، صرف ایک مسلمان ہو، ایک مسلمان، ایک یہودی، ایک سکھ، ایک عیسائی، اجلاس تھا۔ پاکستان سے جس شخصیت کو منتخب کیا گیا وہ فیصل مسجد کے امام تھے، خطیب، اسلام آباد کی جو فیصل مسجد ہے، ان کو کہا کہ آپ وہاں چلے جائیں، اور وہ الحمدللہ مسئلہ کے اہل سنت کے ساتھ تعلق، بہت بڑی درگاہ کے امام ہیں، پیر ہے، اور انہوں نے ہی پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کا نماز جنازہ پڑھایا تھا۔ پروفیسر ڈاکٹر ساجد الرحمن اس وقت بھی وہ فیصل مسجد کے خطیب ہے، جمعہ کے اوپر گفتگو وہی کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں چلا گیا، جب میں اس اجلاس میں گیا تو وہاں تو بڑے لوگ تھے، مسلمانوں کا صرف لیڈر میں ہی تھا، پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا۔ کہتے ہیں ابھی اجلاس جاری تھا کہ آذان ہونا شروع ہو گئی کہیں سے، اور آواز وہیں آ گئی۔ کہتے ہیں سب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا، چونکہ گھٹی جو بریلوی ماں نے لگائی تھی، یہ آگے والی ماں نے کہا مجھ سے رہا نہ، میں نے کہا آج تو مزہ آئے گا۔ کہا جب آئے نا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے انگوٹھوں کو چوم کر نا آنکھوں سے لگایا، جب لگایا میں نے، باقی کسی نے، میرے ساتھ یہودیوں کا بہت بڑا راہب بالکل کریم شیخ تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ ان کی نمائندگی کر رہا تھا، یعنی یہودیوں کا بہت بڑا عالم، وہ مخصوص لباس میں، اس نے میری طرف دیکھا تو اس کو بڑا عجیب لگا، کہا یہ مجھے کیا کیا ہے آپ نے، یہ جو حرکت کی ہے باقی کسی نے نہیں کی، یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے؟ بعد میں جب مجھ سے پوچھا تو میں نے اس کو پھر بتایا، میں نے کہا ہم نے اپنے پیغمبر کا نام اتنے تعظیم سے لیتے، تو اس نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا اس کو دنیا سے گئے ہوئے؟ میں نے بتایا تقریباً 1450 سال ہو گئے۔ کہا آج بھی؟ کہا بس میری اتنی سی بات ہوئی تھی، 1 سال بعد، ٹھیک 1 سال بعد جب میں دوبارہ وہیں پہنچا، وہی بندہ تھا، داڑھی تھی، سر پہ امامہ تھا، تو میں نے جب دیکھا اجلاس ختم ہوا تو اندر جا کر مسجد میں وہ نماز پڑھ رہا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا یہ کیا؟ پچھلی مرتبہ تو آپ کا حلیہ اور تھا۔ کہا آپ نے جب وہ انگوٹھے چومے تھے
اور آپ نے کہا تھا کہ ہم اپنے نبی کی اسی طرح تعظیم کرتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کوئی بیودی میں نہیں کرے گا. 1400 سال گزر گئے, آخر محمد کیا شخصیت ہے؟ وہ پیغمبر اسلام کون ہے؟ کہا تو چلا گیا تھا پاکستان میں. میں پورا سال اس کی سیرت پڑھتا رہا, مطالعہ کرتا رہا, تورات دیکھی, انجیل دیکھی, زبور دیکھی, پھر آخر میں اس نتیجے پر پہنچا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. جیسے کہا پھر میں نے کلمہ پڑھ لیا, اور آج میری جو زندگی کی بہار ہے آپ کے اس عمل کی وجہ سے ہے. بھائیو, انگوٹھے چومنا کوئی فرض نہیں ہے, توجہ ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ فرض کر دیتا پھر مجبوری ہو جاتی. کیا ہو جاتی؟ عشق مجبوری نہیں ہوتا. توجہ نہیں فرمائی. نماز فرض ہے, نماز یہ پڑھنی ہے, خوش ہو کر پڑھے تب بھی پڑھنی ہے, مجبور ہو کر پڑھے مجبور اب بھی پڑھنی ہے. فرض ہوئے یہ تو آج انہیں آ کر یہ کرنا ہی کرنا ہے. میلاد فرض نہیں. کیوں؟ اگر فرض ہوتا پھر تو مجبوری تھی. توجہ نہیں فرمائی. عشق میں مجبوریاں نہیں ہوتی. نام محمد آ جائے نا, آپ نے کچھ پڑھنا ہے وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. کچھ ایسی حرکت کرے اگلے کو پتہ چلے محمد رسول اللہ کا غلام ہے. آپ دیکھیں نا, ہم یہ بر صغیر والے جو بر صغیر میں رہتے ہیں, پاکستانی, انڈین, جب نام محمد آتا ہے نا ہم انگوٹھے چومتے ہیں. آپ نے آج کل تو بڑی آسانی ہو گئی, ارطغرل کو آپ نے دیکھا ہوگا, اے ترکی کو, وہ جب نام محمد کی باری آتی ہے نا یوں کر لیتے. یہ ان کی محبت ہے. اور یہ جو بنگلہ دیشی ہے سوڈامی, ہم نے وہاں عمرے پہ ان لوگوں کو دیکھا, وہ جب نام محمد آتا ہے نا وہ گردن کو جھکا لیتے. کچھ ایسا کام تو کرے نا, پتہ چلے ان کے قائد جیسا دنیا میں کوئی قائد. سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو آلہ. میں نے کچھ باتیں اور بھی کرنی تھی لیکن ٹائم ختم ہو گیا ہے. ادب رسول کے اوپر چند ایک باتیں کی. جس نے بھی ادب رسول کیا وہ کامیاب ہو گیا. نماز, روزہ, حج, زکات, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, نبی کی تعظیم پہلے, وَتُسَبِّحُوهُ تسبیح بعد میں. نبی علیہ السلام کی دو بیٹیاں ام کلثوم اور سیدہ رقیہ, ان کا جو نکاح تھا ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ تھا اعلان نبوت سے پہلے. نبی کی دو بیٹیاں, اور کون سی بلا بولو تو صحیح بھائی, حضرت ام کلثوم, حضرت رقیہ, ان دونوں کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ عتیبہ کے ساتھ ہو گیا تھا. رخصتی نہیں ہوئی تھی, نکاح ہو گیا تھا اس وقت جو اس کا طریقہ تھا. جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا, لوگوں گواہ ہو جاؤ میں اللہ کا سچا رسول ہوں, تو سب سے پہلا دشمن بھی ابو لہب تھا, جو رشتے میں اب چاچا بھی تھا اور سسر بھی تھا. حضور کی بیٹیوں کا سسر بھی تھا. اس نے اٹیک کیا, یہ کام چھوڑ دے. حضور نے فرمایا چاچا جان تو جا سکتی ہے پر رب وحدہ لا شریک ہے, یہ تمہارے بت یہ وغیرہ کچھ بھی نہیں. اس نے کہا اچھا اگر یہی بات ہے, لوگ بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس نے کہا باز آ جا, اگر تو باز نہ آیا تو پھر یاد رکھ تیری دو بیٹیاں میرے بیٹوں کے نکاح میں ہیں, طلاق دے دیں گے ہم. توجہ فرمائیں, ہم طلاق دے دیں گے. حضور نے فرمایا جو کچھ کرتے ہو پر رب وحدہ لا شریک ہے. خیر میں اس طرف نہیں جاتا. ابو لہب نے دو بیٹوں کو بھیجا, جاؤ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے کر آؤ. ان میں جو دو, ایک عتبہ تھا ایک عتیبہ تھا. عتیبہ جو تھا نا وہ ذرا نرم دل کا تھا. آ کر اس نے کہا او میرے بھائی, چونکہ سوترن اپدش, او میرے بھائی ابو جی کا حکم ہے. توجہ نہیں فرمائی, ابو جی کا, اللہ ستیہ ناز کرے اس حکم نے دا, ابو جی کا حکم ہے کہ طلاق دے آؤ. اب ابو کی بات مانو یا آپ کی مانو, دل تو میرا نہیں کرتا تھا, رشتہ بڑا عظیم ہے, لہذا مجبوری ہے میری, آپ کی بیٹی کو طلاق دے رہا ہوں. اس نے حضور کی بیٹی کو طلاق دے دی. جو عتبہ تھا اس نے دو چار گالیاں نکالی میرے رسول کو, سخت کلمات کہے, اور اتنے سخت کلمات کہے, اور معاذاللہ میں وہ الفاظ منہ پہ نہیں لانا چاہتا. پھر آ کر اس نے حضور کا کرتا پکڑا,
کرتا مبارک حضور کا پھٹ گیا. اسی حالت میں اس نے کہا میں تیری بیٹی کو فارغ کر رہا ہوں, طلاق دے رہا ہوں. حضور نے آسمان کی طرف متوجہ ہوئے, آنکھوں سے آنسو ہو گئے, آنسو آئے. فرمایا اللہم سلط علیہ کلب من کلابنا, اے اللہ اپنے جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط کر دینا. پھر صاف ظاہر ہے یار نو میلی اکھ نہ دیکھی, مطلب مجھ سے کافر ہو کے جب حضور نے یہ دعا کی اے اللہ اس کے اوپر کتوں میں سے ایک کتا مسلط کرنا. حضور کی بیٹیاں رو رہی تھی, حضور نے بیٹیوں کو سینے کے ساتھ لگایا. ایک باپ ہی وہ درد محسوس کر سکتا ہے جس کی بیٹیوں کو طلاق ہو گئی ہو. حضور نے کی 2 بیٹیوں کو جب طلاق ہوئی, حضور نے 2 بیٹیوں کو فرمایا میری بیٹیوں گھبرانا نہیں, اللہ تمہیں اس سے اچھے شوہر عطا فرمائے گا. پھر زمانے نے دیکھا وہ عتبہ عتیبہ ان کی تو چھٹی ہو گئی, اللہ نے رقیہ ام کلثوم کو حضرت عثمان غنی جیسا شوہر عطا فرما دیا. اچھا حضور نے اس کو فرمایا کہ تیرے اوپر کتا مسلط ہوگا. یہ عتبہ نا جب واپس گیا اپنے باپ کو کہنے لگا آج میں ٹھیک ٹھاک سنوا کے آیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, 2-4 چنگیاں سنوائیں اور میں نے اس کا کرتا بھی پھاڑ دیا ہے, بڑی تکلیف ہے, رو رہا تھا. ہاں اس نے کہا تجھے اس نے کچھ کہا ہے؟ ہاں اس نے بھی یہ کلمہ کہا. کیا کہا ہے؟ کہا اس نے یہ کہا اے اللہ اس کے اوپر کتوں میں سے ایک کتا مسلط کرنا. ابو لہب کہنے لگا او میرا بیٹا یاد رکھنا تیری خیر نہیں ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا وہ زبان جس کو سب غم کی گنجی کہے اس کی نافذ اس کے ٹھیک ہے, میں اس کو مانتا نہیں ہوں, لیکن جو وہ بات کرتا ہے رب بھی اسی طرح کر دیتا ہے. پھر آخر ملک اس نے کہا کہ اب تجھے کتا ضرور نوچے گا. ملک شام گئے, ابو لہب بوڑھا ہو چکا تھا, مال تجارت تھا, لوگوں نے بتایا یہاں کتے اور شیر زیادہ ہے. ابو لہب کہنے لگا یہاں خیال رکھنا میرے بیٹے کا. ارد گرد رات کو سارے سو گئے, کہا مال تجارت اکٹھا کرو. اکٹھا کیا گیا, کہا میرا بیٹا اوپر سوئے گا تاکہ کوئی درندہ نہ آئے. سارے ارد گرد سو گئے مگر رب ہے. سارے ارد گرد سو گئے. جس نے بھی حضور کے خلاف کوئی زبان درازی کی دنیا سے کوئی اٹھے نہ اٹھے پہلا محافظ رب ہوتا ہے. رات کا وقت تھا, وہ اوپر سویا ہوا تھا, ارد گرد سارے پہرہ دار تھے. وہ شیر آیا, ایک روایت میں شیر ہے ایک میں کتے کا ذکر ہے. شیر آیا سب کو سونگتا گیا. گستاخ رسول کی سمینی بڑی بھیڑی ہوتی ہے, سونگتے سونگتے اس مقام پر پہنچا, بوٹی بوٹی کر دی. لیکن امام الشفا میں کافی ایاز لکھتے ہیں شیر نے بوٹیاں الگ کرنی, قیمہ بنا دیا مگر ایک بوٹی کھائی نہیں. گستاخ رسول اتنا پلید ہے جہاں جو درندے ہیں وہ بھی اس کو حرام نہیں سمجھتے ہیں. پھر آخر وہ زبان جس کو سب ان کی گنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ادب رسول کا ابھی موضوع ناتمام ہے, وقت ملا تو انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک میں کوشش کروں گا کوئی 35 منٹ کے اوپر گفتگو شروع کر دوں تاکہ جتنا ہو سکے جلدی ہی اس موضوع کو اختتام کی طرف ہم لائیں گے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ حضرات سے